السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی دو ویڈیو میں بیان کیا ہے اقسام تخلیق اور مقامات انسانی، اور ناسوت اور جبروت پہ بات ہو چکی ہے ہماری، اور شروعات کریں گے مقام ملکوت سے۔ اچھا، ملکوت کی شروعات ہوتی ہے کہ جب انسان مذہب کی تلاش کرتا ہے، اور مذہب کی تلاش کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ جب وہ دنیاوی ترقی ساری کر لیتا ہے، اپنی اچیومنٹ حاصل کر لیتا ہے تمام، تو اس کے اندر خود بخود یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو نظام کائنات ہے، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، رات دن، بیج سے پودے کا نکلنا اور پھر ایک سے کئی گنا بڑھ جانا، یہ ساری چیزیں ان پہ وہ غور کرتا ہے کہ یہ انسان کیسے جنم لیتا ہے، کیسے بچپن سے لڑکپن، جوانی سے بڑھاپا، زندگی اور موت، اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ باقی سب تو دنیا میں سبھی لوگ کر رہے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں ان کے کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا، آخر وہ ہے کون؟ اس کو ڈھونڈا جائے، اس کو ملا جائے۔ اس کو ملنے کی غرض سے وہ اس کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اور وہ مختلف رستوں سے گزرتا ہے کہ وہ کون ہے جو نظام کائنات چلا رہا ہے۔ تو وہ اگر ہندوازم کے پاس جائے گا، ان سے پوچھے گا کہ یہ نظام کائنات کون چلا رہا ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو بھگوان چلا رہا ہے۔ تو وہ اس سے پوچھے گا کہ میں نے بھگوان سے ملنا ہے، وہ کہاں ملیں گے؟ ان کا کوئی آفس، کوئی ان کا اتا پتہ، کوئی رہائش بتا دے مجھے، میں تاکہ ان سے ملاقات کر لوں۔ تو وہ اس کا ایڈریس مندر بتائیں گے، پھر وہ مندر میں جائے گا، تو وہاں پہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم جیسے ہو جاؤ، ہمارا مذہب اپنا لو، تو بھگوان مل جائے گا تم نے۔ تو وہ ایسے کرتا ہے انسان، پھر وہ مذہب اختیار کر لیتا ہے، جیسے کہ فرض کیا ہندوازم اس نے سلیکٹ کر لیا۔ پھر اسی طرح سکھوں کے پاس جائے گا کہ یہ نظام کائنات کون چلا رہا ہے، تو وہ کہیں گے یہ تو گرو نانک چلا رہا ہے، تو وہ ان کے مذہب پہ آ جائے گا۔ پھر وہ یہودیوں کے پاس جائے گا، عیسائیوں کے پاس جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ موسیٰ کوہ طور پہ اللہ سے ملتا ہے، تو یہ سارے فیصلے وہیں پہ ہوتے ہیں، تو وہ جس سے ملتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، تو وہی نظام کائنات چلا رہا ہے، وہ یہودی بن جاتا ہے۔ پھر وہ عیسائیوں کے پاس ایسے ہی آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا نظام اللہ کا بیٹا چلا رہا ہے، حضرت عیسیٰ، تو وہ کرسچن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ چلتا چلتا آ جاتا ہے کچھ ایسے لوگوں کے پاس کہ مسجد میں ان سے پوچھتا ہے کہ یہ جو ہے نظام کائنات یہ کون چلا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ چلا رہا ہے۔ تو وہ اس کا ان سے ایڈریس پوچھتا ہے، تو وہ مسجد بتاتے ہیں، وہ وہاں پہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اور پھر اسلامی فرقوں میں بھی ایسے ہی ڈھلتا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ اس طرح جب مذہب سارے اس نے کراس کر لیے، پھر فرقوں میں آ گیا، پھر سارے فرقے کراس کر لیے، پھر وہ سلسلوں میں آ جاتا ہے، مسلک جس کو کہتے ہیں، جس پہ چلنے والے کو سالک کہتے ہیں، اور اسی کو ہی صوفیزم بھی کہتے ہیں، اس پہ چلنے والوں کو صوفیاء کرام کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، وہ اس کو بھی جوائن کرتا ہے۔ اچھا، پھر یہیں سے ایک لہر نکلتی ہے کہ وہ ان سب سے گزرتا ہے، لیکن اس کا مقصد کسی سے بھی حاصل نہیں ہوتا، باتیں سبھی خوبصورت خوبصورت کرتے ہیں، لیکن کوئی اس کا انجام اس کو نظر نہیں آتا۔ اچھا، پھر جو دو چیزیں اور اس کے سامنے آتی ہیں، وہ ایک ہے عشق اور ایک ہے فقر۔ اب راہ فقر جو ہے اس میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس میں مرشد کو چننا ہوتا ہے، اور راہ عشق میں ایک معشوق کو چننا ہوتا ہے، اور اسی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنا ہوتا ہے۔ پھر وہ ان میں پڑ جاتا ہے، اور اس پہ کافی ٹائم گزارنے کے بعد رزلٹ زیرو، ٹھیک ہے، پھر وہ بیٹھ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو پھر
وہ ان سے بھی آگے نکلتا ہے، پھر اس کو کچھ لوگ اور بتاتے ہیں، پھر وہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ کوئی مرشد ہو، کوئی بھی ظاہری ایک چیز ہو، بھلے کوئی جانور ہو، انسان ہو، درخت ہو، پتا ہو، کسی ایک چیز پہ آپ اپنا ایمان یقین قائم کر لو تو اسی سے تمہاری بات چیت ہو جائے گی۔ وہ یہ بھی کرتا ہے، اس نہیں اس کا مقصد حل ہوتا، پھر وہ اس کو کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ تو ذرے ذرے میں موجود ہے، تو وہ سبھی ذروں پہ غور و فکر کرتا ہے، کسی ذرے میں بھی اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، پھر اس کو کوئی بتاتا ہے، علامہ اقبال جیسا بندہ، وہ کہتا ہے کہ تم باقی ذروں میں تو اسے تلاش کر رہے ہو، لیکن ان ذروں میں ایک ذرہ تم بھی ہو، تو خود میں جھانکو نہ، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن۔ تو یہاں سے پھر خود ہی کا سفر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کا ایک جو مذہبی سفر ہے وہ یہاں سے طے کرتا کرتا اس منزل پہ آ کے پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے جو عقائد ہوتے ہیں وہ تو اس کے وہی ہوتے ہیں جو اس کو ٹھیک لگتے ہیں، جیسے کہ اسلامی، لیکن اس کا جو روحانی سفر ہے وہ خود ہی پہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو خودی ہے نا، یہ اس کو لقائے الہی عطا کرتی ہے، اللہ سے گفتگو کرواتی ہے، تو وہ تنہائی میں دل میں جھانک کے اس سے باتیں کرتا ہے، تو وہ الہام کے ذریعے اس سے گفتگو شروع کرتا ہے، اور جب یہ تسلسل شروع ہو جائے تو اسی کو ہی لاہوت کہتے ہیں۔ لاہوت کا سفر جب شروع ہو جائے، لقائے الہی جو ہوتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی شروعات کی پہلی سیڑھی الہام ہے۔ الہام کے ذریعے وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، پھر اسی طرح انسان کی ترقی ہے، پھر وہ اس سے آگے چلتا ہے تو اس سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں، اور انسانوں میں ہی بلند ترین مقام حاصل کیے ہیں انبیاء نے، تو اللہ وحی کے ذریعے گفتگو کرتا ہے، اور موسیٰ جیسے نبی جو ہیں ان کے ساتھ کوہ طور پہ اللہ بات کرتا ہے، اور پھر تمام انسانوں سے افضل، تمام نبیوں سے افضل، کل کائنات سے افضل ترین ہستی، محبوب کبریا، سلطان الانبیاء، آقا محمد مصطفیٰ بادشاہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ ہستی ہیں جن کو معراج بھی ہوتی ہے، وہ اللہ سے روبرو عین بعین ملاقات کرتے ہیں، اور باقی نبیوں کے سلسلے تک تو مقام لاہوت ہے، لیکن جو ہمارے سرکار مصطفیٰ بادشاہ جہاں پہ پہنچے ہیں وہ ہے ہاہوت۔ ہاہوت میں معراج ہے، عین بعین روبرو ملاقات، گفت و شنود ہوتی ہے، اور یہ ساری ترقی انسان کی ہی ہے، اس میں اللہ کی رضا، اللہ کی چنوتی بھی ہوتی ہے، اور انسان کی کوشش محنت بھی ہوتی ہے۔ تو اب ہم کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اور کہاں تک پہنچنا ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے، اور پھر اپنا سفر شروع کر دینا ہے۔ تو ابھی تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے حقیقت کی اینک، اور اس اینک سے آپ کو اور بھی بہت کچھ دکھاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔